ایک مشہور بزرگ تحقق امرے جو تھے وہ آپ ہی کے مرید تھے. تو سید شیخ احمد یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی سیدہ خدیجہ وہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی. آپ کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال ہو گیا تو محض 15 یا 17 سال کی عمر میں آپ سمنان کے بادشاہ بن گئے. سبحان اللہ. کیا بن گئے؟ سمنان کے بادشاہ بن گئے. بڑی ہی قابلیت کے ساتھ، بڑے عدل و انصاف کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے بادشاہی کی. مگر اللہ رب العزت آپ کو دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے. لہذا اس سلطنت میں اور تخت و تاج میں آپ کی دلچسپی اڑ گئی اور آپ نے تخت اور تاج کو ترک کر دیا. اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے آپ نے عرض کیا کہ امی جان، میں اللہ رب العزت کی راہ میں جانا چاہتا ہوں، دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور خدا کے دین کا ممد و معاون بننا چاہتا ہوں اور راہ خدا میں نکلنا چاہتا ہوں. لہذا آپ مجھے اجازت دیجیے گا. سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے جب یہ سنا تخت و تاج پر مرنے والے تو بہت ہیں، مگر مخدوم سمنا ایک ایسی ذات ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے، آخرت کے لیے، خدا کی رضا کے لیے تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر فقیری کو اختیار کیا، درویشی کو اختیار کیا، تصوف کو اختیار کیا اور اس راستے میں اس مرتبے پر پہنچے، وہ بلندی حاصل کی، وہ کمال حاصل کیا، وہ کمال حاصل کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اس مقام کو دیکھنے والے جو ہے وہ ٹوپیاں تھام کے دیکھتے ہیں. وہ اونچا مقام مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل ہوا جب انہوں نے تخت و تاج کو ٹھکرا کر جو ہے تصوف کا راستہ اختیار کیا، سلوک کا راستہ اختیار کیا، دین خدا کی خدمت کا راستہ اختیار کیا. حضور محدث عالم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. کیا؟ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے. یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. دین کو بیچ کے، ایمان کو بیچ کے، ایمان کو داؤ پہ لگا کے، اپنے دین اور ایمان کو داؤ پہ لگا کے چند سکوں کے لیے مرنا، اپنے ایمان کو بیچنا. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آج کے مسلمانوں سے سیکھے، نیتاؤں سے سیکھے جو آئے دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، نہ دین دیکھتے ہیں، نہ ایمان کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ عقیدے کی فکر ہے. مگر یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے. تو جب آپ نے اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے عرض کیا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. سبحان اللہ. کیا آج بالکل ہماری ماؤں کا اگر ان کی جگہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا کہتی. آج کل کی مائیں اگر ہوتی بیٹا تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ بیٹا اشرف، آپ اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، ایسے آپ راتوں میں چھپ کر
اکیلے نہیں جاؤ گے، بلکہ آپ دین خدا میں جا کے راستے میں جا رہے ہو، خدا کی راہ میں نکل رہے ہو تو پوری شان و شوکت کے ساتھ جاؤ گے۔ پھر سمنان کے شاہی محل سے ایک جلوس نکلا، 12,000 کا لشکر آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ کیا، بہت سارے عمراء و وزراء اور شرفاء کو آپ کے ساتھ کیا کہ بیٹا ان سب کو لے کے جاؤ اور تم خود مل کر خدا کے دین کی خدمت کرنا۔ حکم شاہی تھا، سب تو نکل گئے۔ راستے میں حضرت مکتوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے، درباریوں سے، لشکریوں سے کہ بھائی آپ میری طرف سے بالکل آزاد ہیں، زبردستی بات لینا خواستہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا لوگوں کو آپ رخصت دیتے رہے، رخصت دیتے رہے، رخصت دیتے رہے۔ بس آپ کے ساتھ وہی چند لوگ رہ گئے جو حقیقت میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سفر کے دوران حضرت مکتوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف پہنچے۔ جب بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر آپ کی خالازاد بہن سے آپ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اپنا مقصد بیان کیا تو ان کی خالازاد بہن نے آپ سے گزارش کی کہ بھائی اشرف، آپ کا اتنا عظیم مقصد ہے اور آپ کا اتنا عظیم سفر ہے اور ایسا مبارک سفر ہے، لہذا میری بھی ایک گزارش ہے۔ کیا ہے؟ میرے اس بیٹے عبدالرزاق کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ لہذا انہوں نے حضرت عبدالرزاق، جن کو حاجی الحرمین عبدالرزاق نور العین کہا جاتا ہے، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی مشیت نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا کہ یہی عبدالرزاق نور العین آگے چل کر مخدوم صاحب کے جانشین اور ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے، اور آج جو سلسلہ اشرفیہ کے شہزاد گان جو ہم کو چاروں طرف پوری دنیا میں نظر آتے ہیں، جو سادات کچھوچا کی آج نورانی چہرے میں نظر آتے ہیں، یہ کچھوچا کے سادات کے نورانی چہرے اسی عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وہاں طے ہوتے ہوئے، بہت سارے اسفار کرتے ہوئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پہنچے۔ ہندوستان میں آپ بہار شریف، منیر، جہاں پر حضرت شیخ مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز تھے، ان سے ملاقات کی غرض سے آپ تشریف لے گئے تو حضرت مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے تعلق سے یہ وصیت لکھوا رہے تھے کہ یہ شہزادہ رسول، یہ حسینی سید آل رسول تشریف لا رہے ہیں، جب وہ یہاں پہنچ جائیں تو یہ میرے تبرکات ان کے حوالے کر دینا اور ان سے گزارش کرنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں۔ چنانچہ مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تبرکات جو آپ کے نام کیے، آج تک وہ مخدوم بہار کے عطا کیے ہوئے تبرکات، ان کی گلڑی اور کلاه اور ان کا عصا، یہ کچھوچا شریف میں آج تک موجود ہے۔ اور عرس کے دن، جو آج کا دن ہے،
تو وہاں کے جو صاحب سجادہ ہیں درگاہ کے، وہ اس لباس کو پہن کر وہ نکلتے ہیں۔ آج تک وہ مخدوم بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا وہ تبرک جو ان کو سلسلہ وار اپنے بزرگوں سے اور اہل سلسلہ سے ملا تھا۔ مخدوم بہار، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اتنے اسفار اس زمانے میں کیے، اتنے سفر کیے کہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آج جبکہ ٹرانسپورٹیشن کا اتنا انتظام ہے، ہوائی جہازیں بھی ہیں، ٹرینیں بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، اور آج کے دور میں لوگ اتنا سفر نہیں کرتے دنیا کمانے کے لیے، مگر مخدوم سمنا نے اس زمانے میں پیدل سفر کیے اور اس زمانے کی سواریوں میں سفر کیے دین کو سیکھنے کے لیے، اور اللہ کے نیک اور مقبول اور محبوب بندوں سے ملاقات کر کے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے وقت کے ہزاروں بزرگوں سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ گجرات میں آئے تو وہاں آپ ایک مدت تک رہ گئے احمد آباد میں، اور خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ گلبرگہ شریف میں بھی آپ ایک مدت تک حضرت خواجہ بندہ نواز کی خدمت میں رہے، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ لہذا علوم ظاہری و باطنی میں کامل ہونے کے بعد جب آپ نے بیعت و ارادت کا ارادہ کیا تو مخدوم جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ کا حصہ جو پنڈوا میں رکھا ہوا ہے، پنڈوا شریف جو آج کے بنگال میں ہے، ویسٹ بنگال میں، یہاں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جن سے بیعت ہونی ہے، مرید ہونا ہے، وہ علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت سراج الدین اخی گنج بنات کے، اور وہ مرید اور خلیفہ تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے، اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ نواز، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ لہذا سلسلہ چشت میں مرید ہونے کے لیے جب آپ نے پنڈوا کی نیت سے سفر اختیار کیا، وہاں پر آپ کو جن سے مرید ہونا ہے وہ پیر صاحب اپنے مریدوں کو لے کے آپ کے استقبال کے لیے شہر کے باہر آ گئے۔ آپ کا وہ اکرام کیا کہ کیونکہ آپ آل رسول تھے، رسول اللہ کے شہزادے، امام حسین کے شہزادے، سیدہ خاتون جنت کے نور نظر، مولا علی کے نقطہ جگر، سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ خود استقبال کے لیے شہر کے باہر آئے اور بہت آپ کی تعظیم کی، اور بڑے محبت کے ساتھ، بڑے متباک ملاقات کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ اپنی پالکی میں بٹھا کر آپ کو اپنی خانقاہ میں لے کر آئے، اپنی خانقاہ میں لے کر آئے، اور یہاں پر مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی قلیل عرصے میں اپنے پیر و مرشد حضرت علاؤ الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے راہ سلوک کو طے کیا، سلوک کی منازل کو طے کیا، اور آپ
ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ اس دوران بے شمار کرامات آپ سے ظاہر ہوئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ علم کا سمندر تھے، سبحان اللہ، علم کا سمندر تھے۔ ایسے علم والے، اللہ اکبر، کہ آپ کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایسے علم والے تھے اور صاحب کشف تھے، صاحب کرامات تھے، اور حیبت و جلال بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ لہذا اہل سیرت نے آپ کی بے شمار کرامتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نے آپ کی دعوت کی اور آپ دعوت میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے استقبال کے لیے شہر کے علاقے کے بڑے بڑے علماء کو، فضلاء کو دعوت دی، اور وہاں پر ایک قاضی تھے، اور جو قاضی کو یہ خیال آیا کہ ان کا بہت چرچا ہے اور بہت ان کے علم کی چرچے ہیں، آج میں ان کا امتحان لیتا ہوں۔ آج میں، اب ظاہر سی بات ہے، سارے علماء اور فضلاء اور اہل علم جمع ہو رہے ہیں تو علمی گفتگو ہوگی، مسئلے مسائل چھڑیں گے، تو میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ لاجواب کر دوں گا۔ یہ سوچ کر وہ آئے۔ اب حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین تھے، انہوں نے حضرت کے ٹہلنے کے لیے الگ سے انتظام کیا تھا آپ کو ٹہرانے کے لیے۔ اب وہ جب قاضی صاحب جو آپ کو سوال کرنے والے تھے وہ وہاں پہنچے تو ایک دم آپ کا سامنا مخدوم سمنا سے ہو گیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا اور وہ آپ کو دیکھتے رہے۔ اچانک وہ کہتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے وجود میں سے بالکل ایک آپ کی کاپی، پھر اس کے بعد ایک اور، پھر اس کے بعد ایک اور، پھر دائیں بائیں، یعنی 100 آپ کی تمثیلی صورتیں، یعنی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے 100 ماڈل بنائے ہوئی زندہ بالکل آپ کے سامنے۔ اب وہ قاضی دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے سوچا تھا کہ دل میں جب مخدوم سمنا سے ملاقات ہوئی کوئی سوال ویسا پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ مخدوم سمنا نے مسکرا کر کہا، قاضی صاحب کس سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ان میں سے آپ کن سے سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 100 مخدوم سمنا ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ قاضی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے آپ سے معافی مانگی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو معاف کیا۔ کبھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ اور ان کے تعلق سے اپنی نیت میں رپورٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ علم والوں کا ہمیشہ ادب کرنا چاہیے، اور چاہے آپ کا پیر ہو کہ نہ ہو، مگر جو عالم دین ہے وہ اللہ کے رسول کا وارث ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ لہذا اہل علم سے ہمیں ادب سے ملاقات کرنی چاہیے، ادب سے ملنا چاہیے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں فرمایا، اپنی محفل پاک میں آپ بیان کر رہے تھے، اس دوران آپ نے فرمایا، لوگ میرے غلام کے غلام ہیں، لوگ میرے غلام کے غلام ہیں۔ اب محفل میں جن لوگوں نے اس کو سنا، باہر کا چرچا ہوا کہ حضرت نے آج وہ آپ نے فرمایا کہ لوگ میرے غلام کے غلام ہیں۔ اب کچھ علم والوں کے پاس بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ ارے سید صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟
چلو کہ اپنا غلام کہتے تو بات وہ تو ہضم ہونے کے لائق تھی، مگر میرے غلام کے غلام، ان کے غلام، ان کے غلام کے غلام، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر سارے علماء نے مل کر یہ ایسے عالم کو ڈھونڈا تلاشا جو مخدوم سنہ کی بارگاہ میں آنے جانے والے تھے، رسم و راہ تھی کہ یہ ذرا حضرت سے فری ہیں، چلو ان کو بھیجتے ہیں، آپ جائیے اور ضرور ان سے پوچھ کر آئیے، مخدوم سنہ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی نے پوچھ کر آئیے یہ کیا کہا ہے انہوں نے کہ سارے لوگ جو میرے غلام کے غلام ہیں۔ اب وہ آئے، میں پھر سجی ہوئے مخدوم سنانی، اب اللہ کے ولیوں کی محفل کا کیا شان اور کیا حال ہوتا ہوگا، کیا ماحول ہوتا ہوگا اور کیا منظر ہوتا ہوگا، آپ کو آئے محفل میں بیٹھے، اور نصیحت ہو رہی تھی، اثار و معارف بیان ہو رہے تھے، شریعت و طریقت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، محفل پر خاص جانے لگے۔ وہ عالم صاحب، وہ عالم جو تھے وہ جانے لگے، جو کام کے لیے آئے تھے وہ اپنے ذہن میں اٹھائیے۔ مخدوم سنہ ان کو پکار کے کہتے ہیں حضرت جس کام کے لیے آئے تھے اسی کو بھول کے جا رہے ہیں۔ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو علماء نے بھیجا، آپ وہ مقصد کو پورا کیے بغیر جا رہے ہیں۔ ارے حضرت اس کو یاد آ گیا تو ادباً آ کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے اس قول کے بڑے چرچے اور بڑی افواہیں ہو رہی ہیں اور لوگ چما گوئیاں کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حضرت نے کیا کہہ دیا، تو آپ بھی عمدہ گشائی فرما دیجئے، گرہ کھول دیجئے۔ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، سیدھے کہتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کی بات فوراً سمجھ میں نہیں آتی، محبت سے بولو، اور فوراً سمجھ میں نہیں آتی، نمبر ایک۔ دوسرے، ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو جن کو سمجھ میں نہیں آتی وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو ادب والے ہوتے ہیں نا وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں تیرے اس ولی کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی ہم کو تو فہم عطا فرما کہ تیرے اس ولی کے کلام کو ہم سمجھ جائیں۔ تو مخدوم سنہ نے فرمایا اکثر لوگ نفس کے غلام ہیں، نفس کے غلام ہے نا، جبکہ ہمیں اللہ نے نفس پر بادشاہی عطا فرمائی ہے، اللہ نے نفس پر ہم کو سوار کر کے بھیجا ہے، نفس ہمارا غلام ہونا چاہیے، مگر اکثر لوگ نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور نفس کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو کوئی اپنے رب کے دربار میں حاضر ہونے سے، رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے، خدا کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو نفس کا غلام نہیں بنا بلکہ جس نے نفس کو اپنا غلام بنایا، جس نے نفس کو اپنا غلام بنایا۔ تو آپ نے فرمایا اکثر لوگ نفس کے غلام ہیں اور نفس میرا غلام ہے، نفس میرا غلام ہے، اکثر لوگ نفس کے غلام ہیں، تو یہ نفس میرا غلام اور یہ نفس کے غلام، تو میرے غلام کے غلام، تو میں نے کون سی بات غلط کہی ہے؟ ارے سب کے لیے نہیں ہے، اکثر لوگ تو یہی ہے، اکثر کا حال یہی ہے کہ نفس کی غلامی کرتے ہیں، نفسانیت میں چلتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الذی اتخذ الہہ ہواہ، وہ کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، نفس کو ہی خدا بنا لیا۔ لہذا مخدوم سنہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، اولیاء اللہ کی محفل میں انسان کو با ادب بیٹھنا چاہیے۔ لوح محفوظ است پیش اولیاء، اولیاء اللہ کے روبرو لوح محفوظ ہوتا ہے
کے لیے وہ ہاتھ کھلا رہے ہیں، غوث پاک روزے محفوظ میں دیکھ رہے ہیں کہ جن کے گھر میں کھانا کھانے آیا ہو ان کا بیٹا جہنم میں جانے والا. اب ہاتھ دھو رہے ہیں پانی پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، پانی پہ پانی، لوٹے پہ لوٹے ختم ہو رہے ہیں، مگر غوث پاک کا ہاتھ دھونا ختم نہیں ہو رہا. کافی دیر ہو گئی، کافی پانی صرف ہو گیا. بعد میں حاضر نے پوچھا کہ حضرت یہ ہاتھ دھونے میں کیا اتنا طویل ہاتھ دھونا، اتنا پانی کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب میں نے لوہے محفوظ پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس گھر کا ایک فرد جو ہے اس کا نام اہل جہنم میں لکھا ہوا ہے. اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا غوث جس کے گھر میں مہمان بن جائے اور جس کے گھر کا کھانا کھا کے تیرے غوث پر اس کا احسان ہو جائے، اور ان کے گھر والا، ان کا اہل جو ان کے عیال میں سے کوئی جہنم میں جائے، یہ تو تیری شان کے لائق نہیں ہے. مولا تجھے تیری عظمت کا واسطہ، لہذا میں اللہ کی بارگاہ میں منت و سماجت اور عاجزی اور انتظاری اور التجا کر رہا تھا. اور سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ناز اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ناز اٹھاتا ہے. تو بس میں نے اس وقت تک ہاتھ دھوتا رہا جب تک کہ اس کا نام جہنم سے نکال کر اہل جنت میں نازل کیا. سبحان اللہ. تو لوہے محفوظ جو ان کے پیش نظر ہوتی ہے، لہذا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تم سنبھل کر بیٹھا کرو. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ کچھو شریف بتائیے، آپ میرے کتنے لوگ گئے ہیں؟ کچھوچا شریف جائیں گے تو وہاں پر ایک بلی کی مزار ہے. اس بلی کی بھی مزار کی زیارت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. میں بلی اور بلی کی مزار کسی مسلمان کو تعجب نہ ہونا چاہیے. یہ مسلمان کو تو جو ہے تعجب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو اصحاب کہف کے کتوں کا ذکر ہے. جہاں پر اصحاب کہف کے کتے کی شان قرآن میں رحمان بیان کرتا ہے، تو مکتوب سمنا کی بلی کی شان بیان کرنا اس میں کون سی بات بعید ہے؟ تو مکتوب سمنا کی بلی کا واقعہ کیا ہے؟ اسی واقعے میں میری گفتگو ختم ہے. مکتوب سمنا کی بلی کا واقعہ کیا ہے؟ لطائف الشفی میں آپ کی مجلس کا ایک حال پورا واقعہ بیان کیا گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں اور اسرار و رموز، معرفت و حقائق کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بزرگ جو حضرت کے حاضر باش ہیں، آپ کی صحبت میں رہنے والے تھے، ان کو خیال آیا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ وہ جب جانوروں پہ نظر ڈالتے تو جانوروں کی کیفیت بدل جاتی اور وہ جانور بھی جو ہے باادب بن جاتے اور ان کے اندر بھی خدا کے ذکر کی اور ایسی مجالس کی محبت پیدا ہو جاتی. وہ دل میں سوچ رہے تھے کیا آج بھی کوئی ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی نگاہ میں وہ تاثیر ہو؟ یہ انہوں نے اپنی زبان سے بیان نہیں کیا، انہوں نے اپنے دل میں سوچا. اتنے میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ نے فرمایا مسکرا کے، ہاں آج بھی ویسے اللہ کے بندے موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ تاثیر ہے. آپ نے کہا کہ علی جوگی کی بلی کو لے گیا، ان کی بلی کو لایا گیا، مخدوم سمنا کے سامنے اس بلی کو
کو چھوڑا گیا، آپ نے اس بلی پر توجہ ڈالی، آپ نے توجہ ڈالی، نظر ڈالی، وہ بلی آپ کے نگاہ کی تاثیر سے، آپ کی نگاہ کی تاثیر سے وہ بلی بے ہوش ہو گئی، تڑپی، بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ بیدار ہوئی اور آپ کے قدموں میں آ کے آپ کے قدموں کو چومنے لگی، اور پھر اس بلی کے اندر وہ تاثیر آ گئی اور وہ باتیں آ گئی، کاش آج اللہ کے ولیوں کی ایسی نظر انسانوں پہ بھی پڑ جائے، بالخصوص ان لوگوں پہ پڑ جائے جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے چاہنے والے اور غریب نواز کے چاہنے والے اور مخدوم ماہیبی کے چاہنے والے، حاجی ملنگ و حاجی جو علی کے چاہنے والے کہتے ہیں۔ مگر اس واقعے کو سن کے مجھے، حالانکہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا حسین مسجد میں نئی دلی پہ، کہ بلی پر مخدوم سمنا کے نگاہ پاک کی یہ تاثیر تھی۔ ہم اتنی بار اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، جتنے تو وہ خواجہ کے دیوانے ہیں، اپنے آپ میں دیوانے خود کو کہتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں خواجہ کے دیوانے ہوتے تو جو خواجہ کا دیوانہ ہو جائے تو قطبی مختار کے بن جائے، دادا فرید بن جائے، نظام الدین اولیاء بن جائے، صابر پیا بن جائے، امیر خسرو بن جائے، نصیر الدین چراغ دہلوی بن جائے، مخدوم کی چوچا بن جائے۔ یہ ہے اولیاء کے دیوانے، یہ ہے بزرگوں کے دیوانے۔ تو اپنے آپ کو دیوانے کہنا۔ تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس بلی کے اندر عجیب کیفیات، اس کے اندر جو ہے محفل ذکر کی محبت، جب بھی آپ کی محفل ہوتی وہ بلی آ کے بیٹھ کے بڑے ادب سے سنتی، اور جو دکات بیان ہوتے اسرار و معارف اور حقائق کے اس سے لطف اندوز ہوتی، یہاں تک کہ مخدوم سمنا کی چہیتی بن گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو بلانا ہوتا، کسی کو بلانا ہوتا، بلی سے کہتے کہ جا فلاں کو بلا کے لا، تو برابر ان کے گھر پہ جاتی اور وہاں پر اشارہ کرتی اور میاں میاں کرتی، جسے وہ سمجھ جاتے کہ حضرت نے بلایا۔ پھر حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں جو لنگر تھا، جو لنگر بنتا تھا، مہمان جو آتے آپ کی خانقاہ شریف میں، وہاں جو لنگر بنتا تھا، مہمان آتے تو جو جب باہر بیرونی مہمان آتے جن کے لیے کھانا بننا ہوتا تو یہ مہمان خانے میں جاتی اور مہمانوں کو گنتی اور مطبخ میں جا کے باورچی خانے میں جا کے اتنی بار میاں میاں پکارتی، باورچی بلی کی میاں میاں کو گنتا، جتنی بار بلی میاں میاں کہتی اتنے لوگوں نے کھانا بنا تھا۔ ایک بار خراسان سے کہیں دور علاقے سے بہت سارے درویش آئے، بلی نے حد میں معمول میاں میاں کیا، باورچی نے کھانا بنایا، کھانے کا وقت جب آیا تو کھانا لا کے جب رکھا گیا، دیکھا گیا تو کھانے کے لیے جب سب کو بلایا گیا، یہ ایک بندے کا کھانا کم ہے۔ باورچی نے کہا کہ آج بلی نے غلطی کر دی ہے۔ مخدوم سمنا نے کہا ہماری بلی غلطی نہیں کر سکتی۔ مخدوم سمنا نے فرمایا کہ ہماری بلی غلطی نہیں کر سکتی، ان سے خطا ہو نہیں سکتی، یہ کوئی ایسی ویسی بلی نہیں ہے، یہ مخدوم سمنا کی بلی ہے، یہ مخدوم سمنا کی بلی ہے۔ کاش بلی کے واقعے سے کوئی عبرت حاصل کر لے تو وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا بن جائے، کوئی مسلمان کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، دکھ نہ دے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے اور کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے اور کسی مسلمان کو پریشان نہ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب بلی کو بلایا گیا کہ بلی کو بلا کر آؤ، بلی آئی، بلی نے جتنے درویش باہر سے آئے تھے سب کو جا کے سونگا باری باری، سب ان میں جو ان کا سردار تھا اس کے پاس گئی اور اس کے گود میں پیشاب کر دیا۔ بلی نے اس کے گود میں پیشاب کر دیا۔ جیسے ہی بلی کا پیشاب کرنا تھا، وہ درویشوں کا سردار جو آیا تھا مسافر بن کر، وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنا پگڑی نکالی
اپنی داڑھی نکالی اور حضرت مخدوم سمنا کے قدموں میں گر گیا، بولا کہ میں ایک آتش پرست ہوں، میں ایک آگ کی پوجا کرنے والا ہوں، پچھلے 12 سال سے روح کھا کر مسلمانوں کا میں بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا، بڑے بڑے صوفیوں کے پاس گیا، بڑے بڑے ولی کہنا والوں کے درباروں میں گیا کہ جب کوئی مجھے پہچان لے گا اور میری حقیقت بتا دے گا اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن کہیں بھی 12 سال سے میں تلاش کر رہا تھا، مگر اے مخدوم سمنا، اے مخدوم سمنا، اے سلطان اشرف جہانگیر سمنانی، اے غوث عالم، اے غوث احسانی، اے محبوب احسانی، آپ کی کیا شان ہے؟ آپ کے دربار کی شان ہے، جو کام میں آپ سے جس کی امید رکھتا تھا وہ کام تو آپ کی بلی نے کر دیا، آپ کی بلی نے کر دیا، لہذا اسی وقت وہ آپ کے قدموں میں گرا اور پورے کے سارے درویش اسی وقت کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوئے۔ پھر حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی میدان پر ہوا، اور وہ جو درویش جو مسلمان ہوتا ہے وجود تھی، وہ جو ہے اتنا دین میں آگے بڑھا آپ کی بارگاہ میں رہ کر کے وہ آپ نے ان کو خلافت بھی عطا فرما دی۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت کے مثال کے بعد یہ ملی تھی اور حضرت معمول خانقاہ کی اور مکتب کی خدمت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، اب دیکھیے اس بلی کے اندر انسانوں کی کتنی محبت ہے، ہم مسلمان ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلی میں کتنی اللہ نے ولی کی نظر سے کیا انسانیت اور انسانیت کا درد اس بلی کے اندر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ کھیر بنانے کے لیے دودھ پک رہا تھا اور اس وقت ایک ناگ سانپ آ کر وہاں پر اس دودھ میں گر گیا۔ بلی نے اس منظر کو دیکھا اور بے چین ہو گئی، وہ بار بار دیکھ کے اطراف جو ہے آ کے چکر لگاتی اور باورچی سمجھتا کہ آج کیا باوری ہو گئی ہے اور ڈانٹ کے بھگا دیتا، بار بار آتی اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس کو نہ بناؤ اور اس کھیر کو مت کھلاؤ، کسی کو نہ لوگ مریں گے۔ اب جب بلی نے دیکھا کہ اس کی بات باورچی سمجھ رہا ہے، اس بلی نے اس دیگ میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اس بلی نے، اور جب کھیر نکالی گئی لوگوں کو بانٹنے کے لیے تو بلی کی لاش کے ساتھ اس پہ کالا ناگ بھی بنا ہوا ملا۔ پھر اس وجہ سے اس بلی کی خدمت کی وجہ سے جو ہے بہت سارے انسانوں کی جو ہے جان بچ گئی، اور یہ ایک ادنا بلی پر حضرت مخدوم سمنا کی نظر فیض کا اثر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے سچی محبت کرے، سچی عقیدت رکھے، سچے ان کی غلامی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی میدان ہمارے قلب و جگر پہ جاری فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں اسی طرح سے اللہ کے ولیوں کے آستانوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم تمام کو مال فرمائے، ان کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ